بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے۔ صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر اخروٹ کا استعمال کریں۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ آزمائشوں کے لیے پسندیدہ شخص کو ہی چنتا ہے، اور وہ کبھی اپنے پسندیدہ شخص کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر دنیا کے بڑے سے بڑے مگرمچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ گرم پانی سے چہرے کو دھو لینے سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ پیاز کا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ بلڈ پریشر والے افراد ہر 1 گھنٹے کے بعد پانی کا گلاس پئیں۔ بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے پرہیز کرو ورنہ بدن پر الرجی ہوگی۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ مالٹا کینسر جیسے موذی مرض سے بچاتا ہے۔ آئس کریم کھا کر پانی پینے سے آپ کے دانت حساس ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں کم از کم دن میں 12 گلاس پانی کے پیا کریں۔ جو لوگ سیب کو چھلکے سمیت کھاتے ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ روزانہ باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی کرنا یا پھر برش کرنے سے آپ کی جلد دوران خون تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد مسنون دعا کو پڑھنا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ روزانہ صبح 30 منٹ پیدل چلنے سے آپ کے وزن میں کمی آ جائے گی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ لیموں کی چائے مسوڑھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ شکر قندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر مسوڑھوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ملا کر کلی کرنے سے مسوڑھوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ پینے سے زیادہ الٹی آئے گی۔ کھیرا کھانے سے جسم کی گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ پیتا ہے وہ سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنا جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کریں۔ سخت داغوں میں سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ روزانہ نہار منہ اسپغول کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں دور ہو جائیں گی۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، نہار منہ کھا لیا کریں۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ 8 ایسی بیماریاں جن میں کیلا مفید ہے۔ زبان پر چھالے، پیچس، آنتوں کے پوشیدہ امراض، گلے میں خراش، خشک کھانسی، امراض قلب، مثانے کی کمزوری اور جسمانی کمزوری میں
مردانہ کمزوری میں کیلے کا استعمال بیحد مفید ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ شام کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موٹاپے سے بچے رہیں، کوئی بیماری آپ کو نہ لگے تو کھانا کم کھایا کریں۔ جلد کی خشکی کو ختم کرنا ہے تو دہی کا استعمال کریں۔ دہی کے فائدے: دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ دہی استعمال کرنے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سر کی خشکی کا خاتمہ کرنا ہے، آنتوں کی صفائی کا کام کرتا ہے۔ ملٹھی چبانے سے پہلے دانت سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ کیلے کا شیک ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ کھانوں کے بعد سر میں درد شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر ہمیشہ اپنے بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ زیادہ خراٹے آتے ہوں تو سوتے وقت ناک میں 3 قطرے سرسوں کے آئل کے ڈال دیں، خراٹے نہیں آئیں گے۔ چاولوں کے بعد دودھ مت پئیں، بچوں کو ہرگز چائے مت پینے دیں۔ روکھے بالوں کے لیے ٹیشو پیپر پر بیبی آئل لگا کر پھیریں، پھر بال بنائیں۔ ادرک کے زیادہ استعمال سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت مفید رہتا ہے۔ چہرے پر لیموں رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ دہی کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ انار دانے کی چٹنی روزانہ گھر میں استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے، گردوں کی بہترین صفائی ہوتی ہے، مسوڑھوں کی سوجن دور ہوتی ہے۔ جو عورتیں لاسٹک والی شلوار پہن کر سوتی ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور ان کے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ سفید بالوں پر پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگاؤ، سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھا لینے سے 70 سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ اگر آپ ہمیشہ مسکراؤ اور نفرتوں کے دور میں محبتیں بانٹو، ہیٹر کے سامنے مت بیٹھے رہیں۔ ہیٹر سے باہر آنے والی ہوا جلد کو خشک کر دیتی ہے۔ ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند کا نہ آنا، سر درد جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ٹماٹر مفید چیز ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ پانی میں بیسن گھول کر چہرے پر لگائیں، جب یہ خشک ہو جائے تو ہاتھوں سے کھرچ کر نکال لیں، غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کمر کے درد کا شکار رہنے والے لوگ تخت پر یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی اور آپ بار بار جاگ جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ہمیشہ آمدنی کے مطابق خرچ کرنے سے کبھی کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی کا پی لیا کرو، دل کی امراض سے بچے رہو گے۔ چہرے پر جھریاں آ جائیں، چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیا کرو، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا رس رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھائے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ چہرے پر جھریاں آ جائیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لو،
چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا نیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ گزرے ہوئے کل کو صرف ایک بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ناخن پر تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو جان لو کہ مثانہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 50 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دانوں کے نشانات مدھم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ آلو کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی غذا میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی بندے کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کم کر سکتے ہیں۔ وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ ناک میں تیل ڈالنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ جن کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ کشمش کھایا کریں۔ سردیوں میں اکثر ناک خشک اور ٹھنڈی ہوا سے بند ہو جاتی ہے۔ ایسے میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈالنے سے ناک بند نہیں ہوگا۔ اگر جسم میں خشکی کی وجہ سے نیند نہ آئے تو روزانہ ناف میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے پرسکون نیند آنے لگے گی۔ چلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ اپنے پورے بدن کو گورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ خالی پیٹ انار اور سیب کا جوس مکس کر کے پئیں۔ خواب میں آم دیکھنا مال ملنا اور ذریعہ معاش میں ترقی ہونے کی علامت ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے منہ کے چھالے ہیں اور مثانے کی کمزوری ہے تو اس کے لیے تخم ملنگے کا استعمال کریں۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لو۔ آلو بخارا کھانے سے جلد بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بھر کر کبھی کھانا مت کھائیں۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ سیب کے درخت کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی نشانی ہے۔ ہری مرچی سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ درد جیسا بھی ہوگا دور ہو جائے گا۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے اس گھر میں بے تحاشا دولت آتی ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو خاموشی اور توجہ سے سنو، کیونکہ اس دوران کام کاج کرنے اور باتیں کرنے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ سبزیوں کو تازہ رکھنا ہے تو اس پر سرکہ چھڑک دیں۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ رات کو اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ کلونجی کے 5 یا 6 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لیں اور کچھ دیر پانی کے ساتھ نگل لیں۔ 1 ہفتے میں وزن تیزی سے کم ہو جائے گا
اور شوگر بھی کم ہوگی۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چھوٹی الائچی منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے مفید ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہوتے ہیں اور کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ دبلے پتلے لوگ اور کمزور لوگ دہی میں کیلا ملا کر کھائیں تو وہ موٹے، تازے اور ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو یا دمہ کا مرض ہو تو ہری مرچ کھائیں، آرام آ جائے گا۔ بلیک ہیڈ وٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانے کے فوری بعد سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی۔ موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہونے لگتی ہے۔ صبح نہار منہ جیسے ہی اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا باسی تھوک یعنی کلی کیے بغیر اپنا لعاب جہاں جہاں دانے ہیں وہاں پر لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیں، آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر اپنے معدے کو بہترین رکھنا ہے تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ سردیوں میں 10 منٹ دھوپ میں بیٹھنا دماغ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دھوپ میں جسم کو وٹامن ڈی، فائبر کی مقدار ملتی ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لینے سے معدے کو آرام ملے گا۔ گرین ٹی کا 1 کپ روزانہ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگائیں، اس سے جسم پر خشکی نہیں ہوتی۔ ادرک کا رس، زیتون کا تیل اور نیم گرم پانی ملا کر جوڑوں پر مساج کریں۔ جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے اور سوجن کم ہوتی ہے۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہوتی ہیں اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ شام کو دہی مت کھاؤ، اس سے معدہ خراب ہو جائے گا۔ سورج مکھی کا تیل دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ کو پیدا کرتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آئے گا۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لو۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہوں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو وہ مولی کا رس سر میں لگایا کریں، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ فالسی کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور اس سے آپ کے منہ کے چھالے بھی ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو بہترین نیند آئے گی۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ انسان کی عزت 3 چیزوں سے محفوظ ہوتی ہے: اپنی تنگدستی کو چھپانا، یہاں تک کہ تمہاری خودداری کے باعث لوگوں کو تم پر دولت مندی کا گمان ہو، اپنا غصہ چھپانا، یہاں تک کہ لوگوں کو لگے کہ تم بے پرواہ ہو، اپنی پریشانی کو چھپا لینا، یہاں تک کہ لوگوں کو لگے کہ تم راحت میں ہو۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے
تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔